تو محترم حاضرین اکرام، تو اب آئیے کہ 2-4 سوالات جو آپ سے میں کروں گا، جواب جو ہے پورا جو ہے آپ حضرات جو ہے دینے کی کوشش کریں۔ اب اللہ پاک نے جو ہے ایک کلام کو نازل کیا، ایک کتاب کو نازل کیا، بتاؤ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ بولو بھائی، کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ کس کے اوپر اللہ پاک نے اس کلام کو نازل کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک نے کلام کو نازل کیا ہے۔ نہیں، اللہ کا کلام قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک نے جو نازل کیا وہی جو ہے اللہ کا کلام ہے۔ اب کلام جو ہے مکہ اور مدینے میں نازل ہوا، چند صورتیں جو ہے مکے میں نازل ہوئی، چند صورتیں جو ہے مدینے میں نازل ہوئی۔ تو کیا قرآن جو ہے صرف مکہ اور مدینے والوں کے اوپر ہی فرض ہے کیا پڑھنا؟ مکے مدینے والے پڑھنا کا دکان تو لکھو ہے کیا بھائی؟ نہیں نا۔ تو قرآن جو ہے پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے، مشرق مغرب شمال جنوب۔ صرف مکے والے پڑھنا مدینے والے پڑھنا تو کون سی تو کتاب میں لکھو ہے کیا؟ کون سی تو حدیث ہے کیا مکے والے پڑھو مدینے والے پڑھو بول دو؟ مگر آج کل جو ہے کچھ ایسے جو ہے ذہن ہمارے ہو گئے ہیں کہ اللہ کے کلام کا بھی جو ہے ہم لوگوں نے مذاق اڑایا۔ تو قرآن یہاں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن وہاں پڑھے جائے۔ قرآن کہیں کو پڑھنا، قرآن سے کیا فائدہ؟ یہ ہمارے میں بولے سے بول رہا ہوں آپ لوگوں، ہم لوگوں میں جو ہے بولے سو جماعت میں۔ تو اللہ کا کلام جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک نے نازل کیا ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے ہماری بخشش کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مگر اس کلام کو جو ہے صرف مکے والے پڑھنا مدینے والے پڑھنا بولے کہاں تو لکھو نہیں۔ تو پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اگر آپ بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت جو ہے اس کلام کا جو ہمیں معاوضہ دینا ہے، اس کلام کا جو ثواب اللہ پاک نے ہمیں دینا ہے ہمیں بھی عطا کرے گا۔ جو ہمارے جو ہے بڑے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے گھروں میں جو ہے قبروں میں پہنچ چکے ہیں، انہیں بھی اللہ پاک جو ہے اس کلام کا ثواب انہیں بھی عطا کرنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ کیا کوئی ایک ایسی حدیث ہے کہیں یہ کتاب میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا ہو کہ اللہ کا کلام جو ہے جو پڑھنے والا، اللہ کا کلام جو ہے اس کو جو ہے بیٹھ کے جو کھول کر جو چومنے والا کرنے والا صرف مکے میں مدینے میں کرنا بول کتاب میں لکھو نہیں۔ تو حضور نے کہا فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے دوسروں کو جو اس کی تعلیم دے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے پاس جو ہے دولت زیادہ ہو، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے پاس بڑا بنگلہ ہو، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے پاس جو ہے کھیت ہو زمینات ہو، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو بڑی نوکری جس کے پاس ہو۔ تو سب سے بڑھ کر بہترین شخص وہ ہے تو جس کے پاس سونا ہو، تم میں سب سے بڑھ کر جو ہے اچھا انسان اور تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جس کے پاس جو ہے سونا چاندی ہیرے جواہرات ہو، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے بعد جو ہے ساری دولت ہو۔ کہیں پر اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کے جو ہے کلام کی جو ہے تلاوت کرتا ہے، دوسروں کو جو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ہمارے پاس اگر 1 کروڑ روپیہ ہے تو ہم فخر سے جو ہے اینڈ جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں کہ میرے پاس 1 کروڑ ہے تو دنیا میں سب سے بڑھ کر جو ہے میں ہی اچھا انسان ہوں، تو نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ کی دولت، آپ کی شہرت، آپ کی واہ واہ، آپ کی عزت، آپ کی جو زبان ہے وہ زبان جو ہے قبر میں آپ کی بخشش نہیں کروائے گی۔ تو قبر میں جو ہے آپ کو جنت میں جانے کا ذریعہ آپ کی دولت نہیں بنے گی، آپ کی شہرت نہیں بنے گی، دنیا میں جو جائیداد ہے وہ جو ہے آپ کو قبر میں جو جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ تو اگر قبر میں اگر جنت میں جانے کا اگر ذریعہ بنے گا تو نماز اور اللہ اس کے رسول کی محبت وہاں پر ذریعہ بنے گی، اللہ اس کے رسول کی محبت آپ کو وہاں قبر میں کام آئے گی۔ تو قرآن جو ہے ایک ایسا کلام ہے، پڑھنے سے جو ہے ہمیں بھی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور جو مر گئے جو اس دنیا سے جو ہے چلے گئے اپنے قبروں میں پہنچ گئے، اگر آپ نے پڑھ کر اگر ان کے اوپر اگر آپ بخشش کر دیے، ان کے اوپر جو ہے کلام کو جو ہے پڑھ کر جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے یہ کر دیے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کیے کہ یا پروردگار جو نے قرآن کی جو تلاوت کی ہے اس کا ثواب مرحومین کو عطا فرما، ان کی بخشش فرما، ان کے گناہوں کو معاف کر دے،
تو اگر ہم یہ دعا کریں گے تو کلام سے جو ہے جنت میں ہم جا سکتے ہیں. دولت سے جو ہے جنت میں کوئی نہیں جائے گا, شہرت سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا, آپ کے پاس جائیداد ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا, وہ ذریعہ نہیں بنے گا. ذریعہ بنے گا تو نماز, اللہ اس کے رسول کی محبت اور اللہ کا کلام, وہاں پر جو ہے آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. کلام کو اللہ پاک نے جو ہے نازل کر دیا ہے. تو کسی کے پاس پیسے ہے تو وہ دولت مند نہیں ہوتا, مگر ساری دنیا کی دولت اگر ایک جگہ اگر جمع کریں گے تو وہ دنیا سے بڑھ کر بڑی دولت اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے. اگر بیٹھ کر اگر آپ نے تھوڑی قرآن کی تلاوت کی تو یقین جانیے کہ ساری زندگی, اگر 40 سال اگر آپ نوکری کر کے جو آپ 2-4 کروڑ روپیہ اگر آپ کمائے ہیں, اب پوری زندگی آپ 80 سال تک جو ہے اگر 5 کروڑ روپیہ اگر آپ جمع کریں گے تو قرآن میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو با جو نقطہ آئے گا, با کے نیچے جو نقطہ ہوگا, اس با کے جو ہے برابر بھی آپ کی دولت نہیں. ساری دنیا ایک طرف ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طرف ہے, اللہ کا کلام ایک طرف ہے. تو یاد رکھیں کہ اللہ کا کلام جو ہے ہمیں جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا, دولت جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں بنے گا. دنیا میں بھائی دولت جو ہے دنیا تک آپ کو کام آئے گا, کھانے کے لیے, پینے کے لیے, اچھا عیش و آرام کرنے کے لیے, اپنے گھر میں جو ہے اے سی جو ہے بٹھا لے کے جو ہے ٹھنڈا سونے کے لیے, اب بڑے بڑے جو بنگلے بننے کے لیے, یہ تمام کو جو ہے دنیا میں آپ کو دولت کام آ سکتی ہے, مگر قبر میں آپ کی دولت کچھ بھی کام نہیں آئے گی. تو قبر میں کام آئے گی تو اللہ کا کلام, نماز, اللہ کا ذکر, قرآن کی تلاوت, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور صحابہ کرام نے جو کام کیے تھے وہ کاموں میں جو چند کامیں اگر دنیا میں اگر ہم کرنے کی کوشش کریں گے تو صحابہ کرام کی وہ سنتیں ہمیں قبر میں جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی. ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس وقت معاف کرے گا جب ہم نماز پڑھیں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے, کسی سے اگر بات کریں گے تو بات کرنے سے پہلے سلام کر کے جو ہے بات کریں گے, وہی شخص جو ہے قبر میں کامیاب ہوگا. کوئی دوسرا اور کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا.